بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کیپٹل ویو. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آغاز کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے اس بیان کے حوالے سے جو انہوں نے پاکستانی جرنلسٹ سیفٹی کولیشن سے خطاب کرتے ہوئے بات کی. انہوں نے کہا کہ آزاد میڈیا کسی بھی جمہوری نظام کا ایک اہم ستون ہے اور ماشاء اللہ کے 33 سال اور تلخ تاریخ کے باوجود پاکستان جمہوریہ ہے اور ہمیشہ جمہوریہ رہے گا. پھر انہوں نے پاکستان میں قانون سازی کے حوالے سے بات کی ہے کہ پاکستان میں جو آزادی صحافت کے لیے یا صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے قانون سازی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے بھی قانون سازی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کو کمیشن تشکیل دینے کے لیے بھی خط لکھا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. جناب آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے نامور تجزیہ کار رشید صافی صاحب نے اور ان کے ساتھ موجود ہیں آغا اقرار ہارون صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے ہمایوں خان صاحب نے، آپ تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. سٹارٹ کر لیتے ہیں رشید صافی صاحب. پاکستان میں صحافیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیے، صحافیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو ہم نے جو اگر ماڈرن پاکستان کی ہم بات کریں تو کانفلکٹ رپورٹنگ کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہوتی ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان میں جرنلسٹوں کے لیے. ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد اسپیشلی جب سرحدی پٹی پر دہشت گردی کی آگ بھڑک اٹھی تو اس کا سب سے پہلا نشانہ تو آبویسلی مقامی آبادی بنی، لیکن اس کے بعد جرنلسٹ ہمارے جو دوست تھے درجنوں کے حساب سے شہید ہوئے. بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ ملیٹنسی کے ہاتھوں صحافیوں کو جو ہے کافی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں. اور جو ہمارے بڑے شہر ہے وہاں پہ بھی کوئی آئیڈیل سچویشن ہمارے جرنلسٹوں کے لیے نہیں رہی اور بدقسمتی سے پاکستان صحافیوں کے لیے بدقسمت اور خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک تو جو ہماری زمینی حالات ہے، زمینی صورتحال ہے، ہم ایک کانفلکٹ کی صورتحال سے مسلسل گزر رہے ہیں. افغان جنگ کے بعد جو ہماری اندرونی جو سیکیورٹی کے مسائل اس کا یہ بھی ایک بڑی وجہ. پھر بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسند اور وہاں پہ جو باقی زمینی حقائق ہے، جاگیردارانہ نظام جو ہے ہماری دیہی علاقوں میں وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے نتیجے میں بھی صحافی جو ہے وہ مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں. اور ریاستی سطح پہ بھی ماضی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں صحافیوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کو کھل کے کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ملتی اور ان کی جان و مال کی حفاظت بھی ریاستی سطح پر اس طرح سے یقینی نہیں بنایا جاتا جس طرح کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صحافت جو ہے ریاست کا ایک اہم ستون ہے. تو یہ تمام معروضی حالات ہے. یہ خطرات اور خدشات ہمیشہ سے صحافیوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو صحافی برادری ہے یا جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. ہم اگر اپنے گریبان میں جا کے تو ہماری بھی کچھ خامیاں کوتاہیاں ہے ایتھکس کو فالو کرنے کے حوالے سے. اب آج تک ہم ایک کوئی مشترکہ کوڈ آف کنڈکٹ صحافیوں کے لیے ہماری تنظیمیں جو ہے نہیں بنا سکی مشترکہ جس پہ ہم کام کر سکے، اپنی سیفٹی کو بھی یقینی بنائے اور ایک جو بہتر جرنلزم کے جو اصول ہے اس کو بھی ہم فالو کریں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. اس میں آبویسلی کہ زیادہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری جو ہے وہ ریاستی اداروں کا ہے، لیکن ریاستی اداروں کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ساری صورتحال سے ہم صحافی بھی بری و ذمہ نہیں ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ صحافیوں کو انٹروسپیکشن بھی کرنا ضروری ہے. آغا صاحب میں اس میں آپ کو شامل کر لیتا ہوں. یہ فرمائیے گا آزادانہ صحافت کے حوالے سے حکومت نے بھی اپنی بھرپور سپورٹ کا اعادہ کیا ہے اور انہوں نے کہا وہ اقدامات بھی کریں گے. خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ خبر اور لنگر گپ کے اندر بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اب اس کے اندر تخصیص کی جائے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک بڑا چیلنج جو ہے یہ سوشل میڈیا کی جو سامنے آنا بھی ہے اور پھر صحافیوں کا اس سے جڑنا بھی ہے، اس کو کیسے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے ود دا پیس آف ٹائم؟ دیکھیے بہت شکریہ، آپ نے بڑا ایک اچھا کویشچن کیا. جہاں تک بات یہ ہے یاسر صاحب، سوشل میڈیا انفارچونیٹلی ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو سٹیئر کر رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے.
ایک غلط خبر، ایک فیک نیوز آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو کسی نہ کسی مین سٹریم چینل پہ وہ آپ کو اس کی سکرین پہ آ جاتی ہے. یہ ایک پرابلم تو بہت بڑی ہے. جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا کی، وہ سارا کا سارا کام کرتا ہے اس کے اوپر ایکو چیمبر کے اوپر اور فلٹر ببل کے اوپر. اب ایکو چیمبر اور فلٹر ببل سے نکلنا بہت مشکل ہے، ایک بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے. خیال میں ہم اس کو اس وقت وائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. کم ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں کیا وہ صحافت کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو اصول ہیں، جو ہمارے پی ایف یو جے نے یا جو ہمارے پریس کلب نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں، کیا اس کے اندر پورے اترتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی کہ حکومت نے بہت ایکشنز کیے ہیں اور بہت لاز بنائے ہیں، اور یہ آج کا جو ایونٹ تھا یہ بھی جو 10 ایئر ایکشن پلان ہے اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹر تھا. ٹھیک، لاز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کیا ان کی ایگزیکیوشن ہم نے دیکھی ہے؟ اس اسلام آباد میں ہم نے اپنے یعنی کہ جو ہمارے کولیگ ہیں، دوست ہیں، ابصار عالم کو گولیاں لگتی دیکھی ہیں، تور کی پٹائی ہوتی دیکھی ہے، اور احمد نورانی کے سر پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں. کیا کوئی آدمی آج تک پکڑا گیا ہے؟ سوال تو یہ ہے. میں تو یہ کہ صافی صاحب نے بہت پیاری بات کی، انہوں نے تو وہ ایشوز ڈسکس کیے جو ہمارے تک آتے نہیں ہیں بڑے شہروں میں. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ اسلام آباد اینڈ کراچی. واٹ اباؤٹ دی کیس آف حامد میر کراچی کے اندر؟ کیا نکلا آج تک اس کیس کے اندر؟ ٹھیک. جب تک آپ ایگزیکیوشن نہیں ہوگی، صحافی کو مارنا سب سے آسان کام ہے، چاہے وہ کوئی ٹائکون ہو، چاہے وہ مافیا ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو. انہیں پتہ ہے کہ اس کے یہ کیس کا اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اگر حامد میر کو گولیاں لگ سکتی ہے اور اینڈ رزلٹ نہیں نکل سکتا ہے، اگر ابصار عالم کو جو کہ پیمرا کا چیئرمین بھی رہا اس کو گولیاں لگ سکتی ہیں اور رزلٹ نہیں نکل سکتا ہے، تو پھر باقی جو جرنلسٹ ہیں میرے جیسے آپ کی بات سے آغا صاحب جو سامنے سوال نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ میں ہمایوں صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں گا، جو بھی کیسز ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچانا اور اس سے پھر صحافیوں کا کانفیڈنس بحال کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی ہمایوں صاحب. اچھا سوری، میں سمجھا آپ. جی آپ صحیح سوال. یہ بڑا اہم سوال ابھی انہوں نے اٹھایا ہمارے جو دوست ہیں، کہ جو ابھی تک کے مختلف بڑے کیسز ہوئے ہیں، اور بڑوں کو چھوڑ دیں باقی جو چھوٹے کیسز بھی ہوئے ہیں، کبھی بھی کسی کا لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلا. جو کمیشن بن جائیں گے، انکوائری رپورٹس کے بارے میں انتظار ہوتا ہے، لیکن کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلتا. تو جو اپلیکیبلٹی آف لا ہے وہ جرنلسٹ کے اوپر جو ہے اس طرح اس کو استعمال نہیں ہو رہا. میں صافی صاحب کی بات سے آگے اس چیز کو بڑھاؤں گا. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی جو رپورٹس آتی ہیں اس میں اگر 2021 کو دیکھا جائے تو پاکستان 5th موسٹ ڈینجرس کنٹری ہے جرنلسٹ کے لیے یہاں پہ کام کرنے کے لیے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اور اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ صافی صاحب نے بتائی کہ جو کانفلکٹ کے اوپر جس طرح رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے ٹریننگ کا ایک بہت بڑا عنصر ہے، جو کہ ہمارے جو صحافتی ادارے ہیں، جو پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں، سوشل میڈیا کے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹریننگ کا جو ہے بہت بڑا فقدان ہے کہ کسی کو بتایا نہیں جاتا. آپ کو ایک دن رپورٹ ملتی ہے کہ فلاں جگہ پہ کانفلکٹ سٹارٹ ہو گئے، تو آپ نے اپنے 4 بندے اٹھا کے وہاں پہ بھیج دیے. آپ نے اس کانفلکٹ کے اندر اپنے آپ کو سیکیور کس طرح کرنا ہے، کس حد تک جانا ہے، کون سی بات رپورٹ کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ ٹریننگ کا بہت بڑا فقدان ہے. یہ اچھا بڑے شہروں میں تو کسی حد تک کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن بہت سارے جو ہمارے چھوٹے شہر یا علاقے ہیں وہاں پہ بالکل چیز ناپید ہے. تو اس کا جو ٹریننگ کا عنصر ہے اس کا میرا خیال ہے بہت بڑا وہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے جو ان کی ادروائز سوشل ویلفیئر کا اگر آپ دیکھیں، جو ہمارے بے تحاشا صحافی جو دوست حضرات ہیں ان کی کوئی سوشل ویلفیئر بالکل نہیں ہے. کسی وقت بھی کسی کو جو ہے ایک دن کے نوٹس پہ نکال دیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے میکنزم نہیں ہے کہ اس کی گریوینس یا وہ کس طرح کی جائے. پھر جو تنخواہوں کا اگر آپ دیکھ لیں تو ایسی بے تحاشا چیزیں ہیں. تو ہمایوں صاحب یہ ڈونٹ یو تھنک جس طرح رشید صافی صاحب نے بات کی کہ یہ پھر صحافتی جو تنظیمیں ہیں ان سب کو ان معاملات کے اوپر جو صحافیوں کو آن گراؤنڈ درپیش چیلنجز ہیں ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال انہوں نے اٹھایا، اور اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جو پچھلے چند مہینوں یا چند سالوں میں ہم نے دیکھی کہ ایک پولرائزیشن بھی ہے. جو ایون صحافتی حلقے ہیں وہ یونانیمس ویو نہیں رکھتے، مختلف بلاکس بن چکے ہیں جو کبھی ایک سائڈ پہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف. تو صافی صاحب کا یہ سوال جو پوائنٹ آف ویو 100% ٹھیک ہے کہ جب تک یہ تمام جو آرگنائزیشن یا جو ادارے ہیں یہ اکٹھے ہو کے اپنے مفاد کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، کوئی باہر سے آ کے مفاد ان کا جو ہے سیف گارڈ نہیں کرے گا. اور اگر اسے پروفیشن رہنا ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس کی جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے. جناب پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب ہم بڑھیں گے. ہم کریں گے 30 سال پرانے ایک قضیے کے حوالے سے جو شروع ہوا
اور جو بڑی پلاننگ کے ساتھ شروع کیا گیا، یعنی بابری مسجد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بابری مسجد جو 500 سالہ جس کی تاریخ ہے اسے آن کی آن جو ہے وہ گرا دیا گیا، اور اسے بڑی پلاننگ کے ساتھ گرا دیا گیا، اور اس وقت بھی جو یو پی ہے اس کے اندر بھی جو حکومت تھی وہ بی جے پی کی حکومت تھی، لیکن ہم اس سے جو کانگریس کی فیڈرل میں ان کی حکومت تھی، دلی میں حکومت تھی، اسے بھی یکسر جو ہے بالکل بھی آؤٹ نہیں کر سکتے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا۔ آج مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر کیا حال ہے، وہاں پہ مذہبی آزادی کا کیا حال ہے، اس حوالے سے ہم ایک رپورٹ تیار کی آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے اس کے اوپر۔ ایودھیا میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت کو 30 سال مکمل ہو گئے، لیکن مسلمان آج بھی انصاف کے طلبگار ہیں۔ 6 دسمبر سن 1992 کو ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ یہ مسجد 16ویں صدی میں مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے تعمیر کروائی تھی، جو مغل فن تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی۔ ہندو انتہا پسندوں کا دعویٰ تھا کہ بابری مسجد ہندو دیوتا رام کی جائے پیدائش پر تعمیر کی گئی تھی، تاہم آج تک یہ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ جب سن 1991 میں اتر پردیش میں ہندو انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تو حکومتی سرپرستی میں ہندو انتہا پسندوں نے دھاوا بول کر مسجد کو شہید کر دیا۔ بابری مسجد کی شہادت پر نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ بھارت میں واقعے کے خلاف مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں پر بھی حملے کیے، جس میں سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے، جبکہ پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک میں بھی عوام میں شدید غم و غصہ پھیلا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بھی انصاف کا گلا گھونٹتے ہوئے نومبر سن 2019 میں بابری مسجد کی زمین ہندوؤں کے حوالے کرتے ہوئے مودی سرکار کو مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ بھارت میں تاریخی بابری مسجد کے انہدام کی 30ویں برسی کے موقع پر ترجمان دفتر خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے تاریخی بابری مسجد کو اس کی اصل جگہ پر دوبارہ تعمیر کرنے اور اس کی تباہی کے ذمہ دار مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز جرائم کا نوٹس لینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ اور متعلقہ بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ انتہا پسند ہندتوا حکومت سے بھارت میں اسلامی ورثے کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیجیے، ایک نعرہ اس زمانے میں ان کی جانب سے جو آر ایس ایس کے جو ہندوتوا کے حامل لوگ تھے ان کی جانب سے تھا کہ یہ تو کیول جھانکی ہے، کاشی مدرا باقی ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ رشید صافی صاحب آپ سے یہ سوال میں پوچھوں گا کہ 30 سال ہو گئے، 30 سال کے بعد جو 2019 میں انصاف ملا مسلمانوں کو، بھارت کے مسلمانوں کو، ان کی مذہبی آزادی کے حوالے سے، ان کی سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے بیشتر یا سارے جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنی پلانڈ ایکٹیویٹی تھی؟ یعنی اگر دلی کو بھی لے لیں، یو پی کی سرکار کو بھی لے لیں، ان کی جوڈیشری کو بھی لے لیں، ان کی میڈیا کو بھی لے لیں اور ان کے ریاستی اور اداروں کو بھی لے لیں، کتنی پلانڈ ایکٹیویٹی تھی ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ ایک آرگنائز سوچ کی بات کرتے ہیں یا ایک مجموعی سوچ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو میرے خیال میں ہمیں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو 7ویں 8ویں جماعت کے کسی طالب علم سے بھی اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے حوالے سے کیا سوچ ہے، تو جو مجموعی سوچ ہے وہ اس پوری پالیسی کی، اس پوری منصوبہ سازی کی عکاس ہے، اور یہ ہم 30 سال کی بات کر رہے ہیں، یہ 30 سال کی کہانی نہیں ہے۔ جب سے وہاں پہ بھارت کی سرزمین جو متحدہ ہندوستان سے پہلے بھی اگر ہم ریسنٹ ماضی میں چلے جائیں تو اس زمانے میں جب وہاں پہ مسلمان آبادکاری وہاں پہ ہوئی ہے، اس سے لے کر آج کے دن میں ہندو جو ہے ان کی مسلمانوں سے نفرت وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر اگر ہم جنگ آزادی کی بات کریں یا تقسیم ہند کی بات کریں، اس حوالے سے وہ اس نفرت میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور ایسا دن نہیں گزرتا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس سوچ کو
مزید تقویت ملتی ہے، جس کے بنیاد پہ پاکستان کا وجود عمل میں آیا. اور یہ 30 سال میں اگر ہم یہ ریسنٹ اس پہ بات کریں، جو آج جو ہم ایک سوگ میں ہیں کہ 30 سال پہلے جو مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد کو جس بے دردی سے شفاف طریقے سے شہید کیا گیا، اور اس نہ صرف مسجد کو شہید کیا گیا بلکہ 3000 بے گناہ مسلمان بھی اس پورے جو ہے اس جو ان کی نفرت پہ مبنی ہندو کی ایک جو سوچ تھی اس کے نظر ہوئے ہیں، اس کی بھینٹ چڑھے ہیں. تو ان 30 سالوں میں بدلہ کیا ہے؟ بدلہ یہی یہ چیز بدلی ہے کہ جو نفرت پہ مبنی ہندو ایک سوچ ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. دن بدن ان کی نفرت اور انتقام کی آگ مسلمان آبادی کے حوالے سے اور مسلمان شہریوں کے حوالے سے اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. ایک جانب بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہے، وہاں پہ انسانی آزادی ہے، وہاں پہ سماج کی آزادی ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہے. پہلے تو صرف پاکستان اور مسلمان بھارتی جو ظلم و تشدد کا رونا روتے رہیں، اب تو دنیا بھر اس بات کی قائل ہے کہ اسپیشلی جب سے مودی سرکار وہاں پہ قائم ہوئی ہے، جب سے بی جے پی کی وہاں پہ اقتدار قائم ہوئی ہے، اس کے بعد تو اس بات میں اب کوئی آر سمجھ آ رہی کہ مسلمانوں کے خلاف اگر تشدد کیا جائے یا نفرت پھیلائی جائے، بلکہ اس کو فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، وہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، وہ آدم خان نامی ایک مسلمان نوجوان کو مہاراشٹرا میں جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے اور وہ اس بیچاری کی جو چیخ و پکار اور آہ و بکا ہے اس سے محظوظ ہوا جا رہا ہے. اور میری کانوں میں وہ آوازیں اب بھی گونج رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے کہ سر پھوڑ ہے، ان کا سر پھوڑ ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ مسلمان نوجوان ہاتھ جوڑ کے ان سے جو ہے رحم کی اپیلیں کر رہے. تو یہ چیزیں جو ہے 30 سال میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہندوتا کی سوچ ہے وہ مزید صفاق ہوئی ہے، وہ مزید بربریت پہ آمادہ ہے. اب پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ عالمی برادری کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس صفاقانہ ہندوانہ سوچ جو ہے اس کا رستہ روکا جائے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، رپورٹس تو ہم دیکھ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے بھی جو رپورٹس آئی ہیں مذہبی آزادی کے حوالے سے، انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے ہندوستان کو. اسی طریقے سے امریکہ کے جو ادارے ہیں، ہولوکاسٹ کا جو ادارہ ہے، اس کی جانب سے بھی جو رینکنگ ہے وہ اس کی مزید تنزلی کا شکار ہے ہندوستان کی. اس سب کچھ ہونے کے باوجود ویئر از دا ایکشن؟ دنیا کیوں نہیں مجبور کر پاتی ہندوستان کو کہ وہ مسلمانوں، کرسچنز یا وہاں کی مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف ایکشنز جو ہے وہ بند کرے یہ جو لیے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈیا کی مثال اس بدمست ہے جو پورے جو ہے نا وہ کھیت اجاڑنے پر تلا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کے وہ ہر ایک کو اپنے ظلم، تشدد اور انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے. دنیا کے تمام انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں ان کو پامالی کر رہا ہے. خود انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے دفاتر کو بند کیا گیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تنخواہیں جو ہیں وہ روک لی گئیں، دہلی میں ان کے ملازمین کو بے روزگار کیا گیا. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی دنیا کی جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے تو ہر جگہ پہ مینشن کیا ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز اور ہیومن رائٹ کنڈیشنز آر ورسٹ in India for the last 70 years. آج جس جگہ پر مودی سرکار ہیومن رائٹس وائلیشن اور ہیومن رائٹس کی جو قوانین کی جو پامالی ہے جس جگہ پر لے گئی ہے، اس کے اوپر تو اب ضروری یہ ہو گیا ہے کہ انڈیا کے اوپر، مودی کے اوپر وار کرائم کی بات کی جائے. مودی کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کے مقدمات کی بات کی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا کے اوپر اکنامیکل سینکشنز کی بات کی جائے. اب بات احتجاج کی، اب بات ان کو لسٹ میں رکھنے کی، یا اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے. اب بنیادی طور پر یہ ذمہ داری ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی کہ جہاں پر اس نے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر، میں بار بار یہ کہتا ہوں یاسر کہ دیکھیں
देखें हुआ क्या कि जब मुसलमानों का कोई डिस्प्यूट आता है तो पूरी दुनिया आंखें बंद कर लेती है, जब यूक्रेन का मामला आता है तो जनाब व्लादिमीर पुतिन पे वॉर क्राइम की भी बात हो गई, रशिया के ऊपर एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगा दी गई। इसी तरह जब दारफुर और सूडान की बात आई तो उस वक्त भी ईस्ट तैमूर के वक्त क्या हुआ हमने देख लिया। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर खुद मुस्लिम दुनिया की बहुत बड़ी कमजोरी है। ओआईसी को मिलकर कोई लायहा अमल बनाना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर यह है कि जब तक ताकतवर मुसलमान ममालिक कोई अपनी G8 टाइप की तंजीम नहीं बनाएंगे, 6 या 8 ताकतवर मुसलमान ममालिक मिलकर, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मलेशिया इस जैसे मुल्क शामिल नहीं होकर पूरी दुनिया की जो ताकतवर कौमें हैं उनको चैलेंज नहीं करेंगे, मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होंगे। और खुसूसन ये जो इंडिया का बदमस्त हाथी है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी और बीजेपी और आरएसएस के गुंडों के अब नरगे में है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि खुद इंडियन पब्लिक को हाईजैक कर लिया गया है। इंडिया की जो 1.25 अरब आवाम है वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है, वो सारे तो नहीं है इसको पसंद करते हैं, लेकिन उनको हाईजैक सही। आगा साहब को भी इसमें शामिल कर लेता हूँ। आगा साहब, मुसलमानों के पास अब हिंदुस्तान में क्या ऑप्शंस बच गए हैं? वो कहते हैं या घर वापसी करें या पाकिस्तान चले जाएं, नहीं तो फिर आप अपनी जान से हाथ धोएं। ये सारा मामला जो है ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है कि इनका वोट बैंक इंक्रीज करे बीजेपी का? ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये एक यानी कि आखिरी फैक्टर नहीं है। आपने शायद रात मनमोहन सिंह का एक ट्वीट मिस किया है, जिसमें एक मुसलमान जो फेरी वाला था उसका पहले जो स्केल था वो उस पर फेंका गया ट्रेन में, और फिर धिक्का दिया गया कि जाके उठाओ, और ट्रेन आई, उसकी दोनों टांगें कट गईं, और फिर उसको वहाँ पे लोग उठाने को तैयार नहीं थे। उस पर मनमोहन सिंह ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट पढ़ने वाला, उसने कहा क्या ये इंडिया कब तक जिंदा रहेगा? ये मनमोहन सिंह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है। आप देखें जो बात है दो कौमी नज़रिए की, हमें वापस हम वहाँ पे खड़े हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी भी सूरत में नहीं करते हैं। और सिर्फ हम नहीं, जो प्योरिस्ट अपना जिस तरह जो प्योरिस्ट हिंदू है ना, उसके लिए जो बाकी जो ब्राह्मण के अलावा सारे के सारे वो क्लिनसिंग की जो मूवमेंट है उनकी, वो 1980 में शुरू हुई थी। 1984 में जो उन्होंने दिल्ली के बीच में जो राइट्स हुए थे सिखों के खिलाफ 84 और 85 में, उनका वॉल्यूम आपको अंदाज़ा है? एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ऊपर सिख औरतों को रेप किया गया था, ठीक है। और वो आज उसकी एक रिपोर्ट आपको उस जमाने के हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की रिपोर्ट आप पढ़ लें, उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया था, रोक ली गई थी। अब आके मेरे ख्याल में ये पब्लिश हुई थी, ये आज से करीबन 10 साल पहले। तो अब यदि कि अगर आपने इंडिया में रहना है तो आपको भ्रमण होना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई स्पेस नहीं है किसी के लिए। इसको सिर्फ आप पॉलिटिकल इशू ना देखें। एक नुकसान हमारी तरफ से भी हुआ है बहुत बड़ा। हमारे से मुराद है कि हम लोग जो यानी कि जो कहते हैं कि हम सब चीज़ों को समझते हैं, हमने हिंदुत्व लफ्ज़ को बार एक ही बात की। भाई हिंदू का इशू नहीं है, इशू है भ्रमण का। जो दिलत के साथ हो रहा है वो आपने देखा है, जो जैन के साथ हो रहा है वो आपने देखा है, वो भी तो हिंदू है ना, उनके साथ क्या नहीं हो रहा है। प्योरिस्ट, आपको 1981 का वो पेपर पढ़ना पड़ेगा, मुझे वो नाम याद नहीं है उनका ऑथर का, जिसने प्योरिस्ट इंडिया क्लिनसिंग की बात की थी, और उसने डेडलाइन एक सेट की थी, वो 2020 थी, वो गुजर चुकी है, हम 2022 में हैं। उन्होंने कहा था कि 2020 तक नॉन ब्राह्मण को इंडिया से यदि के आपको बाहर फेंक देना पड़ेगा। तो इंडिया उधर ही जा रहा है। बाकी मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सारी सानवी बातें हैं। आप ये देखें जो इलेक्शन हुए अमेरिकन, मुझे एक मिनट दीजिएगा, अमेरिकन इलेक्शन में जो ये मिड टर्म हुए हैं, 30 से ऊपर जो अपने जो है प्यूरिस्ट जो हिंदू हैं वो जाके बैठे हुए हैं उसमें, यानी कि डिसीजन मेकिंग में। प्राइम मिनिस्टर अपना उसके बारे में क्या ख्याल है, यूके के बारे में, जो गौ माता की पूजा करके तस्वीरें बनवा के आपको मुझे शेयर करता है, उससे ज्यादा जो प्योरिस्ट ब्राह्मण जो है वो आपको क्या मिलेगा। और ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जनाब। इससे टॉपिक को आप मजीद भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसके जो दीगर पहलू हैं उस पर हम देखेंगे।
आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। नाराज हो? बाहर खाना खाने चले? अच्छा, ताकि बाद में तुम ये कह सको कि मैं फजूल खर्ची करती हूँ। अरे बीओपी का मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड है ना, जो देता है पाकिस्तान के लीडिंग रेस्टोरेंट्स पर अप टू 50% डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए बीओपी हेल्पलाइन 111-267-200 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.bop.com.pk विजिट करें। दी बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे भारत में जो इंतहा पसंदी है और ख़ास तौर पे जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो बाकी अक़लियतें हैं वो भी महफूज नहीं है और उनको यही कहा जा रहा है कि या आप घर वापसी कर लें यानी हिंदू बन जाएं या फिर आप यहाँ से चले जाएं, ये दिस लैंड इज़ नॉट फॉर यू। हुमायूं खान साहब, आपको इसमें मैं शामिल कर लेता हूँ। हम 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। रशीद साफ़ी साहब ने भी इशारा किया कि ये कुछ 30 साल के बाद ये मामला थम नहीं गए, ख़त्म नहीं हो गए। पहलू खान का जो वाक़या है वो सब के सामने है कि काउ लिंचिंग का उसको निशाना बनाया गया। फिर अभी रीसेंट पास्ट के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर उन्होंने जो वज़ू खाना है उसमें एक शिवलिंग नुमा चीज़ जो है वो ईजाद कर ली, उसको भी कोर्ट में लेके गए। यहाँ पे अगर इनकी कोर्ट्स के हवाले से स्पेशल देखें हम, इनके जितने भी केसेस आते हैं, अभी गुजरात में जो मामला हुआ वो खातून के साथ जो रेपिस्ट थे उन सबको फ्री कर दिया गया और जो भी मुसलमान कोर्ट में इंसाफ लेने जाता है उसको बहुत बड़ा नो लिखा हुआ मिलता है इन तमाम केसेस को। डू यू एग्री विद दिस थिंग जी? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है पिछले अगर हम 15-20 साल से हम देखें और जब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है, जिसमें अभी पहले हमारे जो दोस्त थे वो प्योरेस्ट हिंदू उसका लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें साफी साहब ने भी कहा कि जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जब से वो आए उस वक्त से बहुत ज्यादा क्रेडेंस इसको मिल गई है। यही कहा अभी जॉर्ज टाउन वाशिंगटन की एक यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई जिसने इस चीज का जिक्र किया कि एक कांस्टेंट और जो है ना। हुमायूं साहब, आपसे यहीं से कंटिन्यू करवाएंगे, यहाँ पे ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी नुक्ते से हम बात का आगाज करेंगे। बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। भारतीय हुकूमत
نے مقبوضہ جموں کشمیر میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ شمالی کوریا میں کرونا کی صورتحال کیا ہے اور جنوبی کوریا پر وبا کے پھیلاؤ کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کی ذمہ داری افغانستان کے اندر کس پر عائد کی جا سکتی ہے جو آج افغانستان کے حالات ہیں؟ آپ کی ٹیم اور آپ داد کے مستحق ہے کہ آپ نے پورا جو مسئلہ ہے اس کی آپ 1-2 منٹ میں اس کا احاطہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے کیا۔ نینسی پیلوسی نے اس وزٹ سے جو ہے نا ایسٹ ایشیا کے اندر ایک نئی قسم کی جو ہے جنگ ڈال دی۔ جو لوگ HIV پازیٹیو آ جاتے ہیں تو اس کے لیے علاج موجود ہے اور جو علاج ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ انگلش کرکٹ ٹیم ہے یہ یہاں پر ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے موجود ہے، کتنا تاریخی لمحہ ہے یہ خاص طور پر کرکٹ فینس کے لیے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے جموں و کشمیر پر حالیہ بیان نے کشمیری عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ تنازع کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کرے۔ لائن آف کنٹرول کے دورے کے موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کبھی اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھارت کو واضح الفاظ میں پیغام دیا کہ پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیا ہے۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ کسی بھی مس ایڈوینچر کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام جی۔ ہم بات کر رہے ہیں مذہبی منافرت کے حوالے سے۔ ہندوستان میں ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو سب سے بڑا مذہبی جنونی ہوتا ہے اس کو سب سے ہائیسٹ سیٹ دی جاتی ہے، یعنی یو پی کا جو سی ایم ہے یوگی آدتیہ ناتھ، اس طرح سے جو پرائم منسٹر ہے خود ان کی جو ہسٹری ہے وہ خود کو اس کو بھی ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ ہمایوں صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا سر۔ جی تو میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اس کے بعد یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا کہ ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے مسلمانوں کا جو ہے وہاں پہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور 200 ملین کے قریب جو مسلمان پلس کی آبادی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف جس طرح میرے باقی جو دوست ہیں انہوں نے کہا مسلمان، بلکہ باقی بھی جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ملا جلا اسی قسم کا رجحان ہے، جس میں سکھوں کو لے لیں، جس میں ماؤسٹ کو لے لیں، جس میں باقی ان کے ایسے اور بہت سارے جو ہیں۔ اچھا پھر ان کے ہندوؤں کے اندر جو ان کی لوئر کاسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا کچھ سلیقہ جو رکھا جاتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو یہ ہے کہ ان کو مارا نہیں جاتا، ان کو زندہ رہنے کی جو ہے اجازت ہے۔ تو یہ جو کنسپٹ نکلا گیا جب سے پرائم منسٹر مودی آئے تو یہ بیسکلی RSS کو لے لیں، بجرنگ دل کو لے لیں، جو شیو سینا ہے ان کو لے لیں، ان کو سب کو مل کے ان کا جو ہے نا ایک کامن نیریٹو ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کو جو ہے صرف ہندوؤں کے لیے بنانا ہے اور وہاں پہ باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کی نہیں، اور یہ بڑا نقصان دہ ہے انڈیا کے لیے جس کو ہم بہت اچھا۔ اب ہمایوں صاحب آپ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ آ جائیں جو ان کے خاص طور پہ جو ان کی عدالتیں ہیں۔ اچھا اس میں آپ نے صافی صاحب سے بھی ایک سوال کیا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی ایک کمیشن بنا جو بابری مسجد کے بارے میں، اور کمیشن نے اس کی جو فائنڈنگز تھیں وہ بتائیں کہ یہ کوئی والنٹیری یا اسپونٹینیس کوئی ریئیکشن نہیں تھا کہ ہندو کہیں سے اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کیا۔ اس میں انہوں نے ساری جو جماعتیں جن کا میں نے ذکر کیا اس میں کہا گیا کہ ایک پلاننگ کے تھرو اور ایک آرکیسٹریٹڈ مہم کے تھرو انہوں نے یہ ایکٹ کیا، اور اس کے بعد 32 کے قریب جو لوگ تھے ان کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ویڈیوز کے تھرو، جس میں لال کرشن اڈوانی تھے، منوہر صاحب تھے، اما بھارتی صاحبہ تھیں، ان سب کو ان کی جو کوڈز ہیں انہوں نے ایکوٹ کر دیا۔ تو یہ جو ہے جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے، پھر بائی دا وے ایک اور بڑا عمل ہے جس کو اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں کہوں گا کہ یہ جو فرنج ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کے انسٹیٹیوشن اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جو انڈیا کا جو ایک فرنج ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ تھا وہ جب سے بڑا تو اس کو جو وہاں کی موجودہ گورنمنٹ ہے جو پچھلی دفعہ بھی تھی اور جس کا
ٹریک ریکارڈ ہم نے گجرات کے اندر بھی دیکھا اور باقی جگہوں پہ بھی دیکھا. اور پھر آپ نے ابھی جو جن کے سی ایم کا ذکر کیا, اس کے علاوہ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی جو کامنٹس لے لیں, مسلمانوں کو انہوں نے کاکروچز کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی پچھلے الیکشن کی ایک مہم کے دوران. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اسٹیٹ نے جب پیٹرونائز کرنا شروع کر دیا اس ایلیمنٹ کو, تو نقصان اس ملک کا ہوگا, اس کی عوام کا ہوگا, اور ان لوگوں کا ہوگا, اور پھر سارے خطے میں ہوگا. ہم نے اس ایکسٹریمزم کو اپنے ملک میں بڑھتے ہوئے دیکھا, اور اس کو اگر روکا نہ جائے تو بہت نقصان دہ, اور یہی چیز بہت نقصان دہ, لیکن اس کا وہ پولیٹیکل فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوئکلی مجھے جانا ہے ڈاکٹر صاحب کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جو ہم نے گجرات میں دیکھا, انہوں نے کہا جی 2002 میں ان کو ہم نے ایسا سبق سکھایا کہ اس کے بعد سے ہمیں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آئی. خاص طور پہ جو گجرات کا ایلیمنٹ ہے اور گجرات کے ساتھ جو ہندو انتہا پسندی ہے, اور خاص طور پہ پولیٹکس کے ساتھ جو انہوں نے شامل کیا ہے اس کو, یہ کس حد تک آپ سمجھ لیں کہ یہ نقصان دہ ہے وہاں کی سوسائٹی کے لیے, ان کی فیبرک کے لیے؟ بالکل یاسر, انہوں نے انتہائی زیادہ پولرائزیشن کر دی ہے ان کی اپنی سوسائٹی کے اندر. اور میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بنیادی طور پر وہ چانکیہ آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں, جس کے اندر کسی بھی نان ہندو یعنی مطلب براہمن یا جو اونچی ذات ہے اس کے علاوہ کسی کی بھی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ نہ کرنا. لیکن یہاں میں آپ کو ایک اچھی خبر بھی بتاتا چلوں, ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 20 سال بعد, اللہ وہ بات ہے کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے تھا, اور جو فاسسٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کرتی. آج 20 سال بعد گجرات کے جو انتخابات کے ریزلٹس آج تک آ چکے ہیں, اس میں کانگریس اور راہل گاندھی نے فیصلہ کن اکثریت کے قریب پہنچ گئے ہیں. اور یہ 20 سال بعد پہلی بار ہو رہا ہے کہ گجرات ان کے گھر کے اندر, اور یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اکٹھ کے ساتھ ایک اپنا ووٹ کو منقسم نہیں ہونے دیا, اور ایک فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ ایٹ لیسٹ اینٹی بی جے پی کو دے کر کانگریس کو ہی پاور میں لے آئے. پولیٹیکلی یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی اگر راہل گاندھی گجرات میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد سینٹر کے اندر بھی مودی کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہوگا اگلے عام انتخابات میں جو اگلے سال ہونے ہیں. اور ایک آخری چیز کہہ دوں کہ وہاں کی عدلیہ سے آپ امید نہ رکھیں. کرناٹک میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اگر طالبان کا اتنا کنٹرول ویک ہو گیا, جیسے کہ دوستوں نے کہا ہے کہ جناب داعش جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اپنا وہاں پہ اٹیک کر سکتی ہے ایمبیسی پہ, اور یہ دوسرا اٹیک ہے, پہلا آپ کو یاد ہوگا رشیا کی ایمبیسی پہ ہوا ہے, تو عبادتگاہوں پہ بھی ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر یا تو پھر اس کا مطلب ہے کابل پھر دے دیں, کیونکہ کابل میں ہماری حکومت نہیں, آدھے کابل میں داعش ہے, آدھے کابل میں ہم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمایوں خان صاحب, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ افغانستان جو فارمر نارڈرن الائنس تھی, اور داعش خراسان, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں الائنس ہے, اور یہ الائنس ایسا ہے کہ یہ دونوں مل کر کارروائیاں کرتے ہیں. اس میں جو پہلا سوال بنیادی طور پہ وہ یہی سامنے آتا ہے کہ پھر جو طالبان کی عبوری حکومت ہے وہ کہاں پہ ہے, ان کی ریٹ آف سٹیٹ یا ریٹ جو ہے, جو بھی ان کے دعوے تھے وہ کہاں پہ ہیں, جس کی وجہ سے نقصان پاکستان کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اس کا. جی بالکل یاسر, بڑا اہم سوال ہے, لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے جو ہمارا ایس ایس جی کا سولجر جس نے اپنی مطلب جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارا جو چارج دی افیئر ہے ان کو بچایا اور 2 گولیاں سینے پہ کھائیں, اسرار محمد ہے, اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہماری جو اسپیشل فورسز ہیں, اور یہ پاکستان کی ایمبیسی واحد ایمبیسی ہے جو 15 اگست سے ابھی تک کام کر رہی ہے, اور اس نے جو اس وقت کا جو کہا جاتا ہے کہ لارجسٹ ایویکویشن پلان ہے جو کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہوا, اس میں سب سے بڑا اہم کردار ادا کیا. اب اس کے بعد جو آپ کا یہ سوال بنتا ہے, اس میں 2-4 چیزیں جو بڑی اہم ہیں. ایک یہ کہ جو یو ایس کے سیلکام کے جو چیف تھے, آؤٹ گوئنگ چیف, انہوں نے اپنی جو سینٹ کو بریفنگ دی تو اس میں ذکر کیا کہ اس وقت بھی جو داعش ہے وہ بہت بڑی طرح ایکٹیو ہے. اچھا, اس میں انہوں نے تو ذکر صرف داعش کا کیا جس طرح آغا صاحب کہہ رہے ہیں, اس طرح اور بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جس میں ٹی ٹی پی ہے, جس میں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے, جس میں جو ایک اور 2 آرگنائزیشنز ہیں وہ جو کام کر رہی ہیں. یہ ساری اور یہ پھر سے آ رہی ہیں. اب اس میں طالبان کی طرف سے اس چیز کو نیگیٹ کرنا شروع سے کہ نہیں ہم کمپلیٹ کنٹرول میں ہر چیز کی, اور ایسا کوئی خطرہ نہیں, اور یہ جو خطرات دنیا میں بتائے جا رہے ہیں یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی پریزنس وہاں پہ رکھی جائے. تو اس میں جو صافی صاحب نے بھی پوائنٹ ریز کیا بڑا اہم ہے کہ وہ آرگنائزیشنز وہاں پہ موجود ہیں. کچھ کو طالبان نے, جس طرح آغا صاحب نے کہا, ٹی ٹی پی کا جو ہے ایک فٹ سولجرز کا کنیکشن تھا, وہ بڑے عرصہ ان کے ساتھ رہے, لیکن داعش جو ہے وہ بہت سارے ایسے فیکشنز ہیں جو طالبان کے اپنے ہی لوگ اٹھ کے دوسری طرف چلے گئے, کچھ باہر سے فائٹرز آئے, اور ایک بہت بڑا کمپلیکس سسٹم ہے. اب یہاں پہ اونس آف دی رسپانسبلٹی لائز ود دی کرنٹ انٹرم سیٹ اپ. ایک تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ان کے پاس جو ہے
इनको रोकने के जो है इख्तियारात इतने नहीं हैं, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प चाहिए, और वो हेल्प उस सूरत में आएगी जब वो उन 5-6 चीज़ों को मानेंगे जो कि उनसे सारी दुनिया बशमूल पाकिस्तान और उनके नेबर्स कह रहे हैं। ठीक, कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाई जाए, एक ऐसा सिस्टम लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, तो अब उनको ये समझने की जरूरत है। और किसी भी मुल्क की जो एम्बेसी है उस पर हमला करना ऐसा ही होता है कि उस मुल्क पे हमला करना। तो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, उसको हमने बड़े बड़े दिल जिगरे से लिया है, और अब हम चाहते हैं कि अफगान जो हमारी काउंटर पार्ट रेसिप्रोकेट करें। हुमायूं साहब रेसिप्रोकेट करें। बिल्कुल ठीक है। लास्टली सिर्फ मुझे एक नुक्ता जो है वो रशीद साफ़ी साहब से भी ले लेते हैं जी। अगर इस तरह के वाक़यात होते गए तो खलीज बढ़ती जाएगी, और इस खलीज को कम करने का हल क्या है? देखिए, खलीज तो वाकई जिस तरह मईन ख़ान साहब ने कहा कि वाक़या बहुत बड़ा है, और ये एक मुल्क पे हमले के मुतरादिफ इसको तस्लीम किया जाता है। छोटे 2-3 वाक़यात है, उसका जायज़ा हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो पिछले 2-3 हफ्तों में जो चमन बॉर्डर पे जो कुछ हुआ, फिर तुरखम के आसपास जो कुछ हो रहा है, वज़ीरिस्तान की सरहदी पट्टी पे जो दरअंदाज़ी के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं कि जिसको हम मजबूरन ये काबुल में जो पाकिस्तानी सफ़ीर पे अटैक है इसके साथ हमें जोड़ना पड़ रहा है। ये चीज़ें अगर रियलाइज़ नहीं की गई, जिस तरह कालीन के नीचे गन छुपाने की एक रविश इख्तियार की जा रही है सिक्योरिटी मामलात के हवाले से तालिबान की जानिब से, वो ना सिर्फ उनकी वजूद के लिए ख़तरनाक है बल्कि उनके आस पास जो उनके चंद दोस्त ममालिक है, ईरान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इन ममालिक की सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। तो इस चीज़ को अफगानिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है उनको रियलाइज़ करना पड़ेगा जी। आई हैव टू वाइंड अप। रशीद साफ़ी साहब, आगा इकरार हारून साहब और हुमायूं खान साहब, डॉक्टर मशरक़ी साहब, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ आपने आज के मौज़ूआत के हवाले से बात की। जनाब, प्रोग्राम कैपिटल व्यू से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।